جعفری صاحب، یہ ایک روایتی سا سوال ہوتا ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، زندگی میں کیا کچھ کیا، کیا کیا کرتے رہے. میرا خیال ہے کہ آپ خود ہی یہ ساری باتیں بتا دیں تاکہ اس کے بعد بات ہم جاری رکھ سکیں. میں ضلع جہلم سے 10-12 میل دور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے چک عبدالخالق. یہ منگلا تو بہت مشہور جگہ ہے نا، اس کے قریب ہے یہ گاؤں. وہاں میں اسی علاقے میں اس گاؤں میں پیدا ہوا 1916 میں. اور پھر ابتدائی تعلیم گاؤں کے اسکول میں ہی ہوئی. وہاں مڈل اسکول موجود ہے، ابھی تک مڈل ہے جی. اور یہ اس ضلع کے بلکہ پہلی 10 گاؤں میں سے بہت پرانا اسکول ہے. تو وہاں تعلیم حاصل کی. پھر گورنمنٹ ہائی اسکول جہلم میں، پھر انٹرمیڈیٹ کالج ہوتا تھا کیمل پور میں اٹک میں اس وقت، وہاں ایف اے. پھر اسلامیہ کالج لاہور میں پہنچ گئے. اچھا. تو وہاں سے فارغ التحصیل ہوئے. اور یہ وہ زمانہ تھا، یہ اب 1938 میں ہم پہنچ گئے. یعنی اچھا. بہرحال میں نے کچھ صحافت سے ابتدا کی. اخبار روزنامہ اخبار ایک لاہور سے اس وقت بڑے اخباروں میں شمار ہوتا تھا، روزنامہ احسان. جی. اس سے وابستہ ہو گئے وہاں. اور پھر کچھ یہ اب میں لاہور ہی میں تھوڑا سا رک بھی گیا کیونکہ صحافت کے سلسلے میں وہاں کی رہائش کا انتظام ہو گیا تھا، صورت نکل آئی تھی. تو وہاں ان دنوں میں بر اعظم کے جلیل القدر اور صاحب طرز ادیب اور مزاح نگار مولانا چراغ حسن حسرت، وہ جو سندباد جہازی کے نام سے مشہور ہیں اردو ادب میں اور اردو صحافت میں، وہ ایک فقاہی ہفت روزہ نکالا کرتے تھے شیرازہ کے نام سے. اچھا. تو ان میں اس شیرازے کی ادارت میں میں ان کا معاون ہو گیا، نائب ہو گیا. تو مقصود یہ ہے کہ یہ مجھے ایک بڑی قداور شخصیت کا قرب حاصل ہوا. اور اس زمانے کے لاہور بہت قداور لوگ، ادیبوں کا شہر تھا، بڑے بڑے لوگ موجود تھے. مجھے خصوصیت سے یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ کالج کے زمانے میں اور بعد میں بھی لاہور کے قیام میں شاعر رومان حضرت اختر شیرانی کے قدموں میں بھی بیٹھنے کی سعادت حاصل رہی ہے اور وہ بڑی شفقت فرماتے تھے. تو ابتدا آپ نے سنجیدہ شاعری سے کی یا مزاحیہ شاعری سے؟ مجھے یاد ہے کہ جب میں میٹرک کی کلاسز میں پہنچا 8ویں 9ویں میں، تو یہ اسکول میں میرے مزاحیہ شعر ایسے پتہ نہیں کیا ہوتے تھے وہ بہت پسند کیے جاتے تھے اور ان کی وجہ سے میری جسے کہنا ہے کہ مشہوری ہو گئی تھی اسکول میں. تو وہ کہنے میں لگ گیا تھا، مگر ساتھ ساتھ سنجیدگی کا شعر کا دھارا بھی چلتا تھا. پھر کالج میں پہنچ کے بھی میں نے مزاح گوئی کی طرف یعنی کچھ زیادہ رغبت سے اور زیادہ توجہ سے مائل ہو گیا. اور وجہ اس کی یہی تھی کہ وہ جو درسگاہوں کی زندگی ہوتی ہے اس میں اس ماحول میں جو شگفتگی کی ضرورت ہوتی ہے، شگفتگی کا آبشار ویسے جو آگے پیچھے ہوتا ہے تو اس سے میں نے یہ اثر قبول کیا. اور وہ میرے آس پاس کے جو میرا ماحول تھا اسے بھی وہ خوش آتی تھی، ہم بھی خوش رہتے تھے. اور یہ اس میں سے جو اخذ مسرت کے لیے اور اپنے یعنی شاد بات اپنے کو خوش وقتی کے لیے اسی طرف ذہن چلنے کا. اور مجھے ویسے یہ ہے کہ ہاں یہ کہ میں اسکول میں ڈراموں میں منتخب کیا جاتا تھا اور مجھے یہ جوکر ووکر کا ہی رول دیا جاتا تھا، پتہ نہیں کیوں. دلچسپ بات ہے جی. ہاں یہ ہے کہ بالکل مجھے ایسے یعنی کرداروں کے لیے وہ ہمارے اساتذہ پسند کیا کرتے تھے اور ہم کرتے تھے. اچھا جعفری صاحب، آپ کو پہلی کوئی نظم یا اپنی غزل یاد ہے ابتدائی زمانے میں جب آپ نے شروع کی تھی شاعری؟ دیکھیں نا، مزاحیہ شعر تو مجھے جو ایک پہلا ہے تقریباً جو شعر ہے، کچھ نہ کچھ شعر ہے کالج میں فرسٹ ایئر میں، وہ تو یاد ہے کہ تیرے کوچے میں یوں کھڑے ہیں ہم جیسے ہاکی کے گول کیپر ہیں. واہ واہ واہ. اچھا جعفری صاحب، اب آخر میں اپنی کوئی نظم سنا دیں ہمیں آپ. یہ اپنے ہمارے سامعین کے لیے بھی بڑی ان کی خواہش ہوگی کہ آپ سے کوئی نظم.
میرا خیال یہ ہے کہ میں پہلے ایک سنجیدہ ہی نظم سناتا جی ہوں ارشاد. اور اس سے میرے یعنی فن اور فکر کی جہت کا کچھ اندازہ ہو سکے گا. یہ آزاد نظم میں آزاد بھی کہتا ہوں. جی جی جی. نظم کا عنوان ہے انتصاب. کاہش شام و سحر کے درمیان، کاہش شام و سحر کے درمیان، میری اپنی دھڑکنوں کی داستان، میرے اپنے تجربوں کے امتحان، تلخیاں، دلچسپیاں، رعنائیاں، رسوائیاں، زندگی کے ارمغان، میری فتحوں کی سنہری فصل گل، ساگوانی پربتوں کی اوٹ میں، ریشموں کم خواب میں لپٹی ہوئی، زعفرانی وادیوں کی خواب گوں آغوش میں، اجنبی رنگوں کے نامانوس خوشبوؤں کے کھیت، بہت اچھا. اجنبی رنگوں کے نامانوس خوشبوؤں کے کھیت، روشنی کے رقص و رم کرتے غزال، چاندنی کے ماہ و سال، چاندنی جو نالہ بھی نغمہ بھی ہے،